السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ میری پیاری سہیلی کلثوم بہت دنوں بعد ملنے آئی تو میں نے پوچھا، اتنے دنوں بعد تم کو ہماری یاد کیسے آ گئی؟ کہنے لگی، تم سے ملنے کو بہت دل تھا مگر تم ایسی غائب ہو گئی کہ کئی ماہ تک تمہاری خبر نہ ملی۔ کچھ میں بھی مصروف تھی، اب بھی تمہارے لیے پیغام لے کر آئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نیلے رنگ کا لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے لفافے پر پتہ دیکھا، ہمارے پرانے محلے کا تھا اور یہ محلہ 1.5 سال قبل میں چھوڑ آئی تھی۔ یہ خط مجھے میری پرانی دوست نیّر نے لکھا تھا۔ کلثوم کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد لفافہ کھولا اور خط پڑھنے لگی۔ پہلی سطر پڑھ کر میں مسکرا دی، لیکن اگلی سطریں میرے حواس پر بجلی بن کر گریں۔ اس نے لکھا، سنوبر، تمہیں پتا ہے کہ امجد نے تمہاری وجہ سے اس دنیا سے منہ موڑ لیا ہے؟ میں یہ نہیں ہو سکتا، بے اختیار میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ آگے لکھا تھا، اس بیچارے کی موت کی ذمہ دار تم ہو، کیونکہ ان دنوں جب اس کی ماں حج کرنے آئی تھی تب اس نے تمہارا حال احوال پوچھا تو اس کی ماں نے کہا کہ وہ تو اپنے گھر میں بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوش باش ہے۔ تبھی امجد نے سوال کیا، اپنے گھر سے کیا مطلب ہے امی جان؟ یعنی اپنے ماں باپ کے گھر؟ نہیں، اپنے سسرال، اپنے خاوند کے گھر۔ اس کی ماں نے اس پر اچھی طرح واضح کر دیا کہ سنوبر نے ایک آفیسر سے شادی کر لی ہے اور اس کا شوہر اچھا ہے، جس نے اس کے پہلے شوہر سے 2 بچیوں کو بھی قبول کر کے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے۔ پھر امجد سے کہا کہ بیٹا، وہ طلاق یافتہ عورت تھی، زمانہ دیکھ چکی تھی، تمہیں اس سے وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے تھی، تم نے خواہ اس کے پیچھے اپنا وقت برباد کیا۔ آگے لکھا تھا، شام کو امجد میری طرف آیا تو وہ بہت آزردہ تھا۔ اس نے مجھے کہا، بھابھی، سنوبر نے شادی کر لی ہے، کچھ آپ کو پتہ ہے؟ اس خبر پر یقین تو مجھے بھی نہ آیا، مگر میں نے سوچا کہ یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، کیونکہ آج کے دور میں ہر بات ممکن ہے اور اپنوں سے بے وفائی بھی عین ممکن ہے۔ خیر، میں نے اس کو تسلی دی۔ تمہارے دولہا بھائی ارسلان جب رات کو آئے تو انہوں نے بھی کافی سمجھایا، لیکن امجد کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے سنتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ سنوبر، امجد نے یہاں کسی لڑکی سے دوستی تو دور کی بات، کبھی نرمی سے بات بھی نہیں کی تھی۔ اگلی صبح جب ارسلان آفس جانے کے لیے تیار ہوئے تو فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون ریسیو کیا، دوسری طرف خالہ جان تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، انہوں نے ارسلان کو بلایا تھا۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے بچوں کو ناشتہ دیا اور برتن سمیٹنے لگی کہ ارسلان کا فون آ گیا۔ انہوں نے مجھے خالہ جان کی طرف آنے کو کہا اور تاکید کی کہ بچوں کو ساتھ نہیں لے کر آؤں، بلکہ آیا کے پاس چھوڑ کر آؤں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ امجد کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور خالہ جان کے فلیٹ پر پہنچی۔ وہ پاگلوں کی طرح دیوار سے سر ٹکرا رہی تھیں اور امجد بستر پر بے حس پڑا تھا۔ اس نے کوئی دوائی کھائی اور وہ مر چکا تھا۔ تبھی ارسلان نے اسپتال میں دکھائے بغیر اپنے رشتہ دار ڈاکٹر سے ہارٹ فیل کی رپورٹ لکھوائی۔ ڈاکٹر نے ان پر اعتبار کر کے رپورٹ لکھ دی اور کہا، یہاں قانون بہت سخت ہے۔ بہرحال پھر اس کو یہاں سعودیہ عرب میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ سنوبر، ہمیں پتہ ہے امجد کتنا اچھا انسان تھا۔ تمہاری پہلی شادی کی بھی اس نے بہت مخالفت کی تھی اور اس مرتبہ تو تم نے خود اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ عرصے تک اس کو تسلی دیتی رہی تھی، پھر ایک دم تم نے فیصلہ کیا اور دوسرے کنارے ہو گئیں۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اس کا کیا بنے گا۔ خیر، خدا تمہیں خوش رکھے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ بہت سی دعائیں تمہارے لیے۔ میں نیّر کو کوئی جواب نہ دے سکی، کیونکہ اصل حقیقت سے آگاہ کرتی تو ایک محترم رشتہ دار ان کی نظروں سے گر جاتا، اور وہ خالہ جان کی شخصیت کا وہ پہلو جس کو صرف میں جانتی تھی۔ کاش میں نیّر کو ہی نہیں، امجد کو بھی بتا سکتی کہ بے وفا میں نہیں بلکہ کوئی اور ہے، اور وہ ہے خود اس کی اپنی سگی ماں۔ مگر میں جب جیتے جی اس کو یہ نہ بتا سکی تو مرنے کے بعد کیوں کر بتا سکتی تھی؟ جس دن سے نیّر کا خط آیا تھا مجھے کسی پل چین نہیں، یہاں تک کہ میرا شریک حیات بھی مجھے سکون نہیں دے سکا تھا۔ چند دنوں سے ان کی ڈیوٹی کافی سخت تھی۔ وہ 12-1 بجے آتے اور آتے ہی سو جاتے اور میں تمام رات جاگتی رہتی۔ جو خود تھکا ہارا گھر آتا، بھلا وہ کیا جانے اس کی شریک حیات کس حال میں ہے، اس پر کیا گزرتی رہی ہے۔ وہ مجھے ٹائم ہی نہیں دے پا رہے تھے اور میرے دل کا سکون کٹ گیا تھا۔
سیر و تفریح میں بھی دل نہیں لگتا تھا، ماضی کا درد بہت ستانے لگا تو قلم لے کر دل کی باتیں لکھنے بیٹھ گئی، کیونکہ جب بات کہی نہ جا سکے تو دل کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے، یوں کہہ دینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت جو میں تحریر کر رہی ہوں 100% سچ ہے، ایسا سچ جو کبھی میں امجد کو نہ بتا سکی، نہ نیّر کو جواب دے سکی اور نہ ہی اپنے محبوب شوہر کو بتا سکی، حالانکہ میں نے اپنے شریک زندگی سے دل کی اور دنیا کی کوئی بات آج تک کبھی نہیں چھپائی تھی۔ آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ واقعہ کیا تھا۔ میری شادی 12 سال کی عمر میں ہو گئی، شوہر مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، محلے داروں اور رشتہ داروں نے کافی مخالفت کی مگر والدین نے دولت دیکھ کر رشتہ کر دیا۔ اس پر رشتہ داروں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا، محلے والوں نے بھی ملنا چھوڑ دیا۔ خیر میں نے تو نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا، اور اچھی بات ہے کہ میں اتنی کم سن تھی، کیا کسی سے کہتی اور کیا سمجھتی۔ میری ایک سہیلی تھی جس کا نام عفت تھا، ہمارا آپس میں بہت پیار تھا اور ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی رہتا تھا۔ عفت کا بھائی امجد اکثر پڑھائی میں ہم دونوں کی مدد کرتا تھا، یوں میرا اور امجد کا روزانہ آمنا سامنا ہوتا تھا کیونکہ ہمارے گھر پاس پاس تھے۔ مجھے خبر نہیں کہ امجد کے دل میں میرے لیے کیا جگہ تھی۔ میں نے کہا کہ میں تو کم سن تھی، گرد و پیش سے بے خبر، لیکن جب میری شادی ہونے لگی تو امجد بہت مضطرب ہوا۔ اس نے اپنے گھر میں ہر ایک سے کہا کہ اس کے ماں باپ کو اس ظلم سے روکو، یہ شادی نہیں ہونی چاہیے، صنوبر ابھی کم عمر ہے اور وہ شخص 40 برس کا ہے۔ مگر امجد کی بھلا کون سنتا، جبکہ امی ابو نے میرے قریبی عزیزوں، خالہ، ماموں، چچا وغیرہ کی ایک نہیں سنی اور میری شادی ہو گئی۔ سال بھر بعد ایک بچی کی ماں بن گئی، حالانکہ میں اس وقت خود اتنی چھوٹی تھی کہ اپنی بچی کو اٹھانا بھی مجھے نہیں آتا تھا۔ عفت سے اتنا پیار تھا کہ کچھ دن بعد ہی بچی کو لے کر ان کے گھر جا پہنچی۔ امجد بھی وہاں موجود تھا، اس نے میری بچی کو اٹھا لیا اور بہت پیار کیا۔ وہ دونوں مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور ساتھ ہی مذاق بھی کرتے کہ ننھی منی اماں آ گئیں، بھئی تمہاری بچی تو بہت پیاری ہے، اللہ نے تم کو گڑیا دے دی ہے، اب اس سے کھیلا کرو۔ اس طرح جب بھی میں میکے آ کر عفت کے ہاں جاتی تو امجد بھی ملتا اور خوب باتیں شروع کر دیتا۔ امجد کی چچا زاد بہن میری دوست بھی تھی، اس کی شادی اس کے تایا کے بیٹے ارسلان سے ہو گئی تھی جو سعودی عرب میں ملازمت کرتا تھا۔ انہوں نے پہلے نیّر اور پھر امجد کو بھی وہاں بلوا لیا۔ انہی دنوں میرے خاوند کو امریکہ کا ویزا مل گیا، وہ کہنے لگا کیوں نہ وہاں پیر جما لوں، پھر تم کو بلا لوں گا۔ مجھے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ایک بچی کی ماں تھی اور دوبارہ امید سے تھی۔ امریکہ جا کر مجاہد نے نیشنلٹی کی خاطر کسی امریکی لڑکی سے شادی کر لی، وہ 5 سال باہر رہے۔ میں لوگوں سے سنتی تھی کہ میرے شوہر نے وہاں شادی کر لی ہے، لیکن یقین نہیں کرتی تھی کیونکہ جب وہ یہاں ہوتے تھے تو بہت پیار جتاتے تھے۔ مجھے تقریباً پورا پاکستان گھما دیا تھا، سوات، کاغان، گلگت، آزاد کشمیر اور مختلف خوبصورت جگہوں پر لے گئے تھے، لیکن میں بے شعور تھی، ایسے سیر کرتی جیسے بچے بچیاں کرتے ہیں اور خوش ہو جاتی۔ میں شوہر کے جذبات کی طرف تو دھیان نہیں دیتی تھی، ان حسین جگہوں پر بھی میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ میرے شوہر سے میری ہم عمر والی دوستی نہیں ہو سکی۔ 5 سال کے بعد جب میرے شوہر واپس آئے تو ہم کراچی شفٹ ہو گئے۔ وہ 2 ماہ ساتھ رہے اور بالکل اچھی طرح رہنے لگے، لیکن جاتے ہوئے مجھے طلاق دے دی اور کہا کہ شاید پھر نہیں آ سکوں گا۔ بچیاں بھی انہوں نے مجھے دے دیں۔ یہ میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اپنی بچیوں کی خاطر میں لاہور جا کر نوکری کرنے لگی۔ صبح میں اسکول پڑھانے جاتی اور شام کو ہیئر پارلر میں کورس کرتی۔ پارلر میں جو میری استاد تھیں وہ امجد کی رشتہ دار خالہ بھی تھیں۔ ایک دن اچانک امجد اپنی خالہ سے ملنے آیا تو مجھ سے بھی ملاقات ہو گئی۔ میرا حال جان کر اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ اس وقت تو چلا گیا، لیکن گھر جا کر اپنی والدہ سے کہا کہ اس بڈھے سے اس معصوم کی شادی نہیں کرو، کتنا سمجھایا تھا، آخر وہی ہوا۔ دراصل وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ تو پہلے بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب جب کہ میں نامساعد حالات میں سے پوری طرح گھر چکی تھی اور 2 بچیوں کا بوجھ بھی میرے کندھوں پر تھا، تو اس نے مجھے حالات کے اس مشکل دور سے نکالنے کی ٹھان لی۔ امجد نے اپنی والدہ کی منت کی کہ میں صنوبر سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ رشتہ لے کر جائیے۔ مجھے تو ان باتوں کا بالکل پتہ نہیں تھا اور نہ ہی کبھی عفت نے کوئی اشارہ دیا تھا۔ میں نے بھی کبھی امجد کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا تھا۔ ان دنوں میں بہت خوبصورت تھی جب امجد نے ماں سے کہا، وہ نہ صرف خفا ہو گئیں بلکہ بیٹے کی ضد کی وجہ سے مجبور بھی ہو گئیں اور میرے پاس آئیں۔ پہلے تو انہوں نے مجھ سے طنزیہ باتیں کی، لیکن جب میں نے اپنی بچیوں کی قسم کھا کر یقین دلایا کہ میں امجد کو ہمیشہ بھائی جیسا سمجھتی رہی ہوں اور کبھی ان کے لیے میرے دل میں ایسا ویسا کوئی خیال نہیں آیا، اب اگر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟
میں نے یہ بھی کہا کہ میں نہ ہی امجد سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور نہ محبت کے چکر میں پڑنا چاہتی ہوں۔ میں 2 بچیوں کی ماں ہوں اور مجھے زیب نہیں دیتا کہ آپ کے کنوارے بیٹے سے شادی کی آرزو کروں۔ میری باتوں میں چونکہ سچائی تھی، امجد کی والدہ کو یقین کرنا پڑا۔ پھر وہ بولی، امجد اس وقت مجھ سے بہت اکھڑا ہوا ہے، اگر تم نے انکار کیا تو واپس سعودی عرب نہیں جائے گا اور ہم سب تباہ ہو جائیں گے، اس کی نوکری بھی چھن جائے گی، لہٰذا تم میرا ساتھ دو اور ہمیں تباہی سے بچانے کے لیے تھوڑا جھوٹ بول دو۔ تم ایسا کرو، امجد سے کہہ دو کہ میں 2 سال تک تم سے شادی نہیں کر سکتی، تاکہ 2 سال تک تم خوب کما لو، پھر میں تم سے شادی کروں گی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئیں اور جو انہوں نے مجھے سکھایا، عفت اور ان کی خاطر میں نے امجد کے سامنے وہی بات کہہ دی کہ تم وہاں جا کر کام کرو، ابھی میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، 2 سال بعد کروں گی۔ پھر امجد نے پوچھا، کیا تم مجھے خط لکھو گی؟ تو میں نے کہا نہیں، مجھے خط لکھنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں خط نہیں لکھوں گی، تم بھی مجھے خط نہیں لکھنا۔ ہاں، اپنی امی کے خط میں میرے لیے جو چاہو لکھ دینا اور میرا حال احوال ان سے پوچھ لینا۔ ایک دن مہوش میرے پاس آئی، وہ بہت پریشان تھی اور مجھ سے پوچھنے لگی، سنوبر کیا تم میرے ساتھ ایک جگہ چلو گی؟ میں نے جواب دیا، کیوں نہیں، تم اگر جہنم میں بھی لے چلو گی تو بھی چلوں گی۔ تب اس نے بتایا کہ اس کا بھائی انور پکڑا گیا ہے، اسے چھڑوانا ہے۔ مہوش کا ایک ہی بھائی تھا اور اس کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ اس دن میں نے چھٹی کی اور مہوش کے ساتھ اس کے بھائی کو چھڑانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگی۔ شام تک کوئی نہ آیا تو ہم دونوں خود ہی ہمت کر کے تھانے چلی گئیں۔ جب ہم محرر کے آفس پہنچی تو وہاں ایک خوبصورت نوجوان محرر کی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ ہم یہاں کیوں آئی ہیں۔ ہم نے اسے روادات سنائی اور مہوش رونے لگی۔ اس نے بتایا کہ انور جیل میں ہے، صبح آ کر ایف آئی آر کی کاپی لے جاؤ۔ ہم دوسرے دن ایف آئی آر لینے گئے تو پتہ چلا کہ پرچہ اسی نوجوان نے کاٹ رکھا تھا جس کا نام ایاز تھا۔ انور کو اسی نے بے گناہ پکڑوایا تھا۔ اس لیے ہم نے اس سے کہا کہ محترم، اب ہمارے بھائی کو بھی آپ خود ہی چھڑوائیں۔ ہماری حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ہمارے مدد کا وعدہ کر لیا۔ چند دنوں کے اندر اندر اس نے مہوش کے بھائی کو چھڑوا دیا۔ ہم نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا، لیکن انور تو چھوٹ گیا، ہم دونوں بری طرح پھنس گئیں، یعنی ایاز کے جال میں۔ میں اس کو پسند آ گئی تھی اور وہ بھی مجھے اچھا لگا۔ اس سے جان چھڑانا مشکل ہو گیا۔ وہ کہتا تھا تم مجھ سے شادی کر لو، میرے دل کو سکون مل جائے گا اور تمہارا گھر بھی بچ جائے گا۔ میں نے امی جان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ تمہاری بچیوں کو تمہارے ساتھ رہنے دے اور ان کو باپ کی شفقت دینے پر راضی ہو تو اس بات پر غور کیا جا سکتا ہے۔ تم نے شادی تو بہرحال کرنی ہے، تمام اور ایسے کیوں کر گزارو گی؟ امی ابو سے اجازت ملی تو ایاز اپنی والدہ کو ہمارے گھر لے آیا۔ میرے والدین نے اس کو قبول کیا کیونکہ ہم نے اس کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا اور وہ پھر بھی مجھے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ شادی کے بعد ایاز نے مجھے بہت پیار دیا۔ وہ واقعی مجھے دل سے پسند کرتا تھا، میری دعاؤں اور باتوں کو وہ پورا کرتا تھا۔ پھر مجھے اپنے گاؤں بھی لے گیا۔ اس کے بھائی، رشتہ دار اور لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے بھی مجھے دل سے قبول کیا اور گرم جوشی سے پذیرائی کی، حالانکہ میں طلاق یافتہ اور 2 بچوں کی ماں تھی۔ پھر بھی ایاز نے ہر طرح سے میرا ساتھ دیا۔ محبت ہو تو گھر بس جاتا ہے، زندگی جنت بن جاتی ہے۔ وہ تو میری دعاؤں اور تکلیف پر کرا اٹھاتا۔ شادی کے بعد اس نے مجھے اپنا ہیئر پارلر کھولنے کی اجازت دی اور اس کے لیے سرمایہ بھی فراہم کیا تاکہ میں اپنے شوق میں کام میں مصروف رہوں۔ یہ تھی میری زندگی کی کہانی۔ آپ نے اس میں کیا غلط پایا؟ اگر میں مجرم ٹھہرتی ہوں تو کس موڑ پر؟ حقیقت یہ ہے کہ مجرم خود امجد کی اپنی ماں ہے، جس نے مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا۔ اپنے بیٹے کو دھوکہ خود اس نے دیا۔ وہ 1.5 سال تک اپنے بیٹے سے جھوٹ بولتی رہیں اور وہ سادہ لوگ بڑے یقین کے ساتھ مجھ سے محبت کرتا رہا، آس لگائے رہا، اور جب اس کا یقین ٹوٹا تو وہ اندر سے ٹوٹ کر اتنا کھوکھلا ہو گیا کہ اس کے لیے جینا دشوار ہو گیا۔ تب بھی اس نے مایوس ہو کر خودکشی کر لی۔ حالانکہ اس دوران اس نے اتنا کما لیا تھا کہ اس کی ماں نے ایک شاندار گھر تعمیر کروا لیا تھا، لیکن یہ شاندار عمارت کس کام کی جو کبھی گھر نہ بن سکی اور جس میں دن رات محنت کر کے کمانے والا پہلا قدم بھی نہ رکھ سکا۔ بعض والدین بیٹوں کی کمائی کے لالچ میں ان کی خوشیوں کا خیال نہیں کرتے، پھر ان کے اپنے ہاتھوں میں بھی سوائے تعسف کی کچھ نہیں آتا۔